سوچیں اگر آپ کا کوئی پیارا وفات پا جائے، آپ اس کی میت کو قبرستان میں دفن کر کے واپس آ جائیں، اور اگلے دن جیسے ہی آپ قبرستان میں اس کی قبر کو دیکھنے کے لیے جائیں تو آگے سے قبر آپ کو کھلی ہوئی ملے، اندر سے لاش غائب ہو کہ اسی علاقے کے کسی گھر کے اندر چولہے کے اوپر دیگچی میں پک رہی ہو۔ یقیناً آپ کو یہ کسی ہارر مووی کا سین لگ رہا ہوگا، لیکن نہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایسا سچا واقعہ تھا جس نے کئی مہینوں تک لوگوں کو خوف میں مبتلا کیے رکھا۔ سن 2011 پاکستان کے شہر بکھر کے ایک علاقے دریا خان میں ایک 24 سال کی لڑکی سائرہ پروین، جس کی کینسر کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے، اس کے گھر والے غم سے نڈھال اپنی بیٹی کو دفنا کے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اگلے دن جیسے ہی سائرہ کی بہنیں اپنی بہن کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو آگے کا منظر دیکھ کر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ان کی بہن کی قبر کھلی ہوئی تھی اور اندر سے اس کی لاش بھی غائب تھی۔ ان کی چیخوں کی وجہ سے پورے علاقے کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، علاقے میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ پولیس کو بلایا جاتا ہے، پولیس والے آ کے انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ گیلی مٹی اور قدموں کے نشانات کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ وہ نشانات ان لوگوں کو ایک ایسے گھر کے باہر لے کے جاتے ہیں جس کا حال بہت برا تھا، انتہائی پرانا گھر۔ پولیس والے دروازہ بجاتے ہیں لیکن آگے سے کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ پولیس والے دروازہ کھول کر اندر جاتے ہیں، لیکن آگے کا جو منظر ہوتا ہے وہ دیکھ کے بڑے بڑے افسران جو ہیں ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کمرے کے اندر انسانی ہاتھ پڑا ہوا تھا اور چولہے کے اوپر انسانی گوشت پک رہا تھا، اور چارپائی پر ایک شخص اطمینان سے لیٹا ہوا تھا، وہ تھا محمد عارف۔ نہ اس کے چہرے پہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی خوف۔ پولیس والے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ بڑے سکون اور اطمینان سے جواب دیتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ پہلے ہی مر چکی تھی اور ہم جیسے غریب لوگوں کو ایسا ہی گوشت کھانے کو نصیب ہوتا ہے۔ محمد عارف کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کا اصل ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ تھا فرمان، جو کہ عارف کا بھائی تھا۔ وہی قبروں سے مردوں کو نکالتا تھا، قبریں کھودتا تھا اور آ کے گوشت پکاتا تھا۔ پولیس والے سرچ آپریشن شروع کرتے ہیں۔ فرمان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے، فرمان کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں فرمان آخری کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے بہنوئی کو کال کرتا ہے اور اس سے پناہ کی درخواست کرتا ہے۔ یہاں پہ اس کے بہنوئی نے ایک ایسی بات اس کو بولی جو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ فرمان کے بہنوئی نے فرمان کو جواب دیا کہ آج تم نے کسی کی بہن کو کھایا ہے، کل کو میری بہن کو بھی کھاؤ گے۔ اسی کال کے دوران پولیس جو ہے وہ لوکیشن ٹریس کر لیتی ہے، فرمان اور عارف کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی تاریخ کے دو خطرناک آدم خور بھائی گرفتار ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی قانون ہی موجود نہیں تھا جو مردہ خوری کو سزا دلوا سکے۔ ان دونوں بھائیوں کے اوپر نارمل قبروں کی حرمتی کی دفعات لگائی جاتی ہیں اور ان کو نارمل سی سزا دینے کے بعد کچھ سالوں کے بعد رہا کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی دونوں بھائی رہا ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد علاقے کے لوگوں کی طرف سے پھر سے شکایتیں موصول ہونا شروع ہوتی ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کے گھر سے پھر سے عجیب سی بدبو آ رہی ہے۔ پولیس کو پھر سے بلایا جاتا ہے۔ پولیس والے آ کے ان کے گھر پہ پھر سے چھاپا مارتے ہیں۔ جیسے ہی پولیس والے اندر داخل ہوتے ہیں پھر سے ان کو وہی منظر نظر آتا ہے۔ اندر ایک بچے کا کٹا ہوا سر ملتا ہے اور چولہے کے اوپر انسانی ہڈیاں اور گوشت پکایا جا رہا تھا۔ حیرانی کی بات یہاں پہ یہ تھی کہ ان بھائیوں کے ساتھ ان کی ایک معذور بہن بھی رہ رہی تھی۔ حالانکہ سوچیں کہ وہ بہن کتنی اذیت میں مبتلا ہوگی۔ اس دفعہ کیس جو ہوتا ہے وہ مضبوط بنایا جاتا ہے۔ ان کی سابقہ بیویوں اور رشتہ داروں کی گواہیوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ عدالت ان دونوں بھائیوں کو اب نارمل ڈکلیئر کرتی ہے۔ ان کا ذہنی توازن درست نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سزائے موت نہیں دی جاتی بلکہ صرف ان کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ دوستو، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا مردہ خوری
اور آدم خوری کی صرف اتنی سی سزا کافی تھی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔